السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ایک بہت بنیادی سوال اٹھانے جا رہے ہیں اور اس سے منسلک بھی کچھ سوال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں کیوں لکھتا ہوں؟ یہ سوال خاص طور پر نئی نسل کے لکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے، اور جو لوگ ویسے بھی شعر کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اہم ہے، اور یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ میں کیوں لکھتا ہوں، مجھے کیا لکھنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں لکھنا چاہیے۔ یہی وہ سوال ہیں جن پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سوال عام طور پر لوگ جو ہیں وہ لکھنا پہلے شروع کر دیتے ہیں، یا جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور ذرا کم کرتے ہیں کہ وہ کیوں لکھ رہے ہیں، جبکہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت ضروری ہے اپنے آپ سے پوچھنا۔ آپ چاہے افسانہ لکھ رہے ہیں، چاہے کوئی تصویر بنا رہے ہیں، چاہے شعر کہہ رہے ہیں، چاہے کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، یا ادب کی جو دیگر اصناف ہیں اور فنون لطیفہ ہیں کے حوالے سے یہ سوال بہت اہم ہے کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور وہ کام کس طرح کرنا چاہیے اور کس طرح اضافی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ تو لکھنے والا اپنے خیالات، اپنی باتیں، اپنی یادیں، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، سبھی کچھ اپنی تخلیق میں سموتا رہتا ہے، اور یہ جو سوال ہے خاص طور پر نئے لکھنے والوں سے وہ ضرور انہیں اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے سوال کہ وہ کیوں لکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ اس پر غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو اضافی ہیں، غیر ضروری ہیں، شاید ان سے گریز کر سکیں۔ لیکن اگر سوال پر غور نہ کیا جائے تو بس جو من میں آئے لکھتے رہیں اور لکھتے چلے جائیں، اور پھر بہت عرصے کے بعد معلوم ہو کہ جو بھی کچھ لکھا ہے اس میں بہت کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ لکھنا چاہتے تھے، جس طرح لکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے۔ ویسے تو لکھنے والے ظاہر باشعور ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک انتخاب کی صورت میں پڑھتے ہیں، اور جب لکھتے ہیں تو اور زیادہ منتخب ہو کر اپنی تحریروں میں اور اپنے جو دیگر اصناف ہیں اس میں جہاں بھی وہ فنی طور پر سامنے آتے ہیں، تو ایک ذریعہ تو ظاہر ذات کی اظہار کا ہے۔ شعر و ادب جو ہے یا فنون لطیفہ جو ہیں وہ آپ کی ذات کے اظہاریے ہیں جو آپ لکھتے ہیں، اور وہ جو بھی تجربات آپ کے ہوتے ہیں یا مشاہدات ہوتے ہیں یا آپ کے بہت ایسے منفرد خیالات جنہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں اور فن کے مخصوص زاویوں کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں، تو یہی بات بہت اسی سے وہ بات جڑی ہوئی ہے کہ میں کیوں لکھتا ہوں۔ تو اگر آپ نے اب تک یہ غور نہیں کیا تو اس پر ضرور غور کریں کہ آپ کیوں لکھتے ہیں، اور لکھنے کا جو منبع ہے، جو بنیاد ہے، وہ دراصل ہے کیا۔ اسی سے آپ کے اندر ایک جو کیتھارسس ہے اس میں ایک ایسی بات پیدا ہوگی کہ اس سوال پر غور کرتے رہیں گے جو آپ کو آپ کے لکھے ہوئے حرف کو بہت زیادہ اعتبار دے گی، چونکہ آپ بہت سی غیر ضروری باتوں سے بچنا چاہیں گے اور انہی باتوں کو لکھنا چاہیں گے جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ پھر یہ کہ جو آپ لکھنا چاہتے تھے وہ اس طرح ادا ہو بھی گیا ہے یا نہیں، یہ بھی بہت بنیادی سوال ہے۔ لکھنے والا عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو اس کا مافی الضمیر ہے اس تحریر میں، تخلیق میں آ گیا ہے، لیکن کیا واقعی آ گیا ہے؟ یہ غور طلب معاملہ ہے، اور اس پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ جو لکھا ہے وہ واقعی آپ لکھنا چاہ رہے تھے، یا جو فن ہے، جو فن کے ساتھ جو بہت سی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے جب آپ لکھتے ہیں تو بہت سارا غیر ضروری باتیں اور غیر ضروری چیزیں بھی اس میں در آتی ہیں۔ جیسے غزل، تو غزل میں آپ کو معلوم ہے کہ ردیف، قافیہ، زمین، بحر، یہ سب چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں بسا اوقات قافیے ہی سے شعر بنتے چلے جاتے ہیں، ایک نیا قافیہ، ایک نیا شعر، ایک نیا خیال۔ تو کن قافیوں کو استعمال کرنا ہے، کون سی چیزیں آپ کے مزاج کے قریب ہیں، کون سی چیزیں آپ کے مزاج کے قریب نہیں ہیں،
انہی چیزوں سے آپ کا اسلوب بھی بنتا ہے. جو اسلوب ہے آپ کا وہ جب تک آپ کانشیس نہ ہوں، آپ اندر سے بیدار نہ ہوں، تو پھر تو آپ جو چاہیں گے لکھتے جائیں گے. لیکن آپ جو بات اپنے اسلوب میں کرنا چاہتے ہیں اور جو خیالات آپ کے اطراف بکھرے ہوئے بھی ہیں، جو اساتذہ بھی لکھ چکے ہیں اور آپ کے ہم عصر بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے جونیئر بھی لکھ رہے ہیں، اگر وہی سارے خیالات اسی رو کے ساتھ آپ لکھ دیں جو باقی لوگ بھی لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کی انفرادیت کا سفر شروع نہیں ہو سکے گا. تو یہ بات خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے اور ہر لکھنے والے کے لیے اہم ہے کہ میں کیوں لکھتا ہوں اور مجھے کیا لکھنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں لکھنا چاہیے. اس سوال پر ضرور غور کیجئے دوستوں، اور خاص طور پر نوجوان اور نئے لکھنے والے ضرور غور کریں کہ انہیں وہ کیوں لکھنا چاہتے ہیں، یا وہ کیوں کسی فن کے اظہاریے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس باؤنڈریز میں آنا چاہتے ہیں جو ایک فن کی باؤنڈریز ہے، اور ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی بات، اپنا خیال، اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ کس طرح بیان کیا جائے. تو یقیناً ان باتوں پر اگر آپ غور کریں گے اور اس کو سنجیدگی سے لیں گے تو آپ کی سخن میں ایک الگ سے بات پیدا ہوگی. بس یہیں خالد میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ. ناصر.